بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ وما ارسلنا قبلك، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا مگر مرد بھیج دیے، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل ذکر پس آپ پوچھ لیں علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم جانتے نہیں ہو، وما جعلناہم جسدا اور ہم نے ان کو اس طرح کے اجسام نہیں بنائے، لا یأکلون الطعام کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، وما کانوا خالدین اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ثم صدقناہم الوعد پھر ہم نے سچا کر دیا ان کے ساتھ وعدہ، فانجیناہم پس ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء اور جن کو ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے اسراف کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے کو ہلاک کیا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ پس کیا تم سمجھتے نہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ان کفار مشرکین مکہ نے چپکے سے سرگوشی کی، اور سرگوشی کے بعد قرآن کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف رائے قائم کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، اور جو کلام یہ پیش کرتا ہے حقیقت میں یہ سحر ہے، اور کبھی کہتے نہیں جی یہ تو کچھ جھوٹے خواب ہیں، کبھی کہتے نہیں جی یہ تو اپنی طرف سے ایک من گھڑت باتیں ہیں، اپنی طرف سے یہ گڑھ کے رکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ چونکہ اس سورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ 3 باتیں بیان کرنی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ پھر چونکہ اس بارے میں ان لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے شبہات پائے جاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان شبہات کو بھی ذکر کرتے ہیں اور شبہات کے ساتھ ان کو دفع بھی کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا شبہ یہ تھا کہ واقعی اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا تو چاہیے کہ ایک ملائکہ، ایک فرشتہ بھیج دیتا۔ اب یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں چلتا رہتا ہے، تو خواہ اگر اللہ نے کسی پیغمبر کو بھیجنا تھا تو ملائکہ کی صورت میں بھیج دیتا۔ تو اللہ جل شانہ اس شبہ کو دفع کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ہم نے آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، لیکن ہم نے انسانوں کو پیغمبر بنا کے اور پھر مردوں کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اب ماقبل جو انبیاء علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا کہ جی وہ بشر نہیں تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی یہ تو آپ جیسا ہی ایک بشر ہے، انسان ہے، هل هذا الا بشر مثلکم تمہارے جیسا انسان ہے، آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں جی؟ لہذا اللہ پاک فرما رہے ہیں جب ماقبل انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور ماقبل انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کی شکل میں بھیجا اور مردوں کو پیغمبر بنا کر ہم نے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو بھائی اگر آپ نہیں جانتے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے بھی اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام انسانوں کی شکل میں بھیجے ہیں، تو چاہیے کہ جن کے پاس علم ہے ان سے آپ پوچھیں۔ جو تاریخ کے ماہرین ہیں، جو ماقبل شرائع کو جاننے والے ہیں،
ان سے آپ تحقیق کروا دیں، پوچھیں کہ واقعی پہلے بھی اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام جو بھیجے وہ انسان تھے یا وہ ملائکہ تھے؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم لوگ پوچھ لو، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو جو ماقبل کا علم رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے بھی جو ہم نے انبیاء علیہ السلام بھیجے دنیا کے اندر، وہ انبیاء علیہ السلام کچھ ایسے جسم والے نہیں تھے کہ وہ کھاتے ہی نہیں تھے۔ پہلے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے اور وہ انبیاء علیہ السلام ایسے جسم والے کہ وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، بچے بھی رکھتے تھے، بیویاں بھی رکھتے۔ اب بیوی بچوں والے، کھانے پینے والے، وہ سارے انبیاء علیہ السلام تھے۔ لہٰذا ہم نے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ ایسے جسم والے کہ وہ کھاتے ہی نہیں تھے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، بلکہ جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، انسانوں ہی میں سے تھے، کھانے پینے والے، چلنے پھرنے والے تھے، بیوی بچوں والے تھے، اور انسان کی حیثیت سے تمام ضروریات رکھنے والے تھے، تو جیسے ان کو بھی اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا اور ایک مقصد کے واسطے بھیجا، اور جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو مقصد کی تکمیل پہ اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا، ایسے ہیں میرے پیغمبر، آپ ہی ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کی بعثت کی ہے تو اللہ جل شانہ آپ کے مقصد کی تکمیل کے بعد اپنے پاس بلا لیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا وہ ہم نے سچا کر کے دکھا دیا۔ ثم صدقناہم الوعد، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہارے ذمے محنت ہے، دعوت ہے، سمجھانا ہے، جو مانیں گے ہم ان کو کامیاب کریں گے، جو نہیں مانیں گے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد، ماقبل انبیاء علیہ السلام بھی ہم نے بھیج دیے۔ اب انبیاء علیہ السلام نے اپنا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا، اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اب اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے انجام کار انجیناہم، ان کو بھی نجات دی، ومن نشاء، جن کو ہم نے چاہا انبیاء علیہ السلام کو مان کے، انبیاء علیہ السلام کی مان کے چلنے والے کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے، جو نبی کے مد مقابل آ کے نبی کو ٹکرانے والے اور نبی کی تکذیب کرنے والے، اس کو جھٹلانے والا اور آخرت کو جھٹلانے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ کے تباہ برباد کیا، جن کا تفصیل تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ اللہ جل شان نے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ کس پیغمبر کو اللہ نے کس قوم کے پاس بھیجا اور کیسے اس پیغمبر نے ان کو سمجھایا، اور جس قوم کے اندر لوگوں نے ان کو جھٹلایا اللہ نے ان کو ہمیشہ کے تباہ برباد کر دیا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف کتاب کو اتارا ہے، اور اس کتاب کے اندر بنیادوں پر فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہارے لیے نصیحت ہے اس کتاب کے اندر، اس کتاب کو اٹھاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے اس کے اندر ایک نصیحت ہے۔ ذکر کا لفظ عربی زبان کے حوالے سے نصیحت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شرف اور عزت کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہارے لیے نصیحت ہے اس کے اندر، اور دوسرا معنی اس کا بنتا ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہارے لیے اس کے اندر شرف اور عزت ہے۔ اگر تم اس قرآن کو اٹھاؤ گے، سمجھو گے، پڑھو گے، اپنے سینے سے لگاؤ گے تو تمہیں اللہ جل شانہ عزت والا بنا دے گا، یہ باعث شرف ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ جل شانہ بعض لوگوں کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگ اللہ جل شانہ پست و ذلیل کر لیتے ہیں۔ یہ واضح بات ہے۔ آج بڑی بدقسمتی یہ ہوئی امت کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اور حال یہ بن گیا ہے اتنا بس بندہ اللہ معاف کرے جی غافل بن گیا۔ آج بندہ وفات پا جاتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں گھر والے اتنے بھی استعداد نہیں رہتے کہ ان کے لیے کچھ پڑھے۔ عمومی طور پر لوگ آتے ہیں جی ہمیں بچے دے دیتا ہے قرآن پڑھے، بعض اوقات ایسے بچے بھی چلے جاتے ہیں بیچاروں قرآن آتے بھی نہیں ہے، اجی دعا کر لیتے ٹھیک ہے جی بات ختم ہو گئی۔ اب جو اپنی زندگی میں قرآن خود نہیں پڑھ چکا، قرآن کو سینے سے نہیں لگا چکا اور صرف برکت کے واسطے گھر کے اندر رکھے، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا ہوا ہے، اب یہ بندہ جب دنیا سے جائے گا کون پڑھے گا اس کے لیے؟ اس لیے قرآن پاک کے اثرات یہ ہوا کرتے ہیں
یہاں تک منقول ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ، اللہ پاک اس گھر کے اندر نرینہ اولاد کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد۔ اللہ جل شان نے نبوت کا سلسلہ انسانوں کے اندر چلایا اور انسانوں میں سے مردوں کے اندر اللہ چلایا۔ اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا ہے۔ نوحی الیہم، جن کے طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، بس آپ پوچھ لیجئے اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے بندے کو کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق حاصل نہ ہو، چاہیے کہ جو جاننے والے ہیں ان کے پاس جا کے تحقیق کر لیجئے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو ایسے جسم والے کہ وہ کھاتے نہیں تھے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ سچا کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَمَن نَّشَاءُ، جن کو ہم نے چاہا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، یقین ہم نے تمہاری طرف کتاب کو اتارا ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، جس میں تمہارے لیے عزت اور شرف ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم نہیں سمجھ رہے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔